اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم صدق اللہ العظیم۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام بفضلہ تعالی الجامع لشعب الایمان للبیہقی کا درس قسطوار جاری ہے۔ آج کا درس شروع ہوتا ہے حدیث نمبر 7350 سے۔ یہ حدیث مروی ہے حضرت شقیق بن سلمہ سے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت کیا گیا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے اوپر اپنا نائب اور خلیفہ مقرر فرما دیں، یعنی آپ تشریف لے جانے والے ہیں اس دنیا سے، تو ہمارے لیے اپنا کوئی نائب اور خلیفہ مقرر کر دیجئے۔ ایسا لوگوں نے سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا ان کی خلافت کے زمانے میں۔ اس زمانے میں جب وہ خلیفہ تھے تو انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلیفہ مقرر نہیں کیا تھا، لہٰذا میں بھی کسی کو اپنا خلیفہ اور نائب مقرر نہیں کروں گا۔ ہاں، اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ خیر کا ارادہ فرمائے گا تو ان کو انہی میں سے بہتر آدمی پر متفق کر دے گا، یعنی میں خود اپنے سے تو کسی کو خلیفہ بنانے والا نہیں ہوں۔ اللہ تعالیٰ اگر لوگوں کے ساتھ خیر کا ارادہ کرے گا تو لوگوں میں سے ہی کسی بہتر آدمی پر لوگوں کو متفق کر دے گا، یعنی کسی بہتر شخص کو ان کا خلیفہ بنا دے گا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو اپنے نبی کے بعد انہی میں سے بہتر شخص پر متفق کر دیا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت پر سب کو متفق کر دیا تھا۔ اس روایت سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی ان کو سب سے بہتر شخص سمجھتے تھے، حضرت ابو بکر کو بہتر شخص سمجھتے تھے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت پر متفق تھے۔ امام بیہقی کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اس قول میں جسے ابھی آپ نے سنا، اس بات کی دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آپ کے بعد کسی کو امام اور خلیفہ بنانے کا واضح اور صاف حکم کسی متعین شخص کے بارے میں نہیں تھا۔ یعنی امام بیہقی کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس حدیث میں اس بات کی دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی صاف حکم اور واضح حکم کسی متعین شخص کی خلافت کے بارے میں نہیں تھا۔ ساتھ ساتھ اس کا عدم ظہور، عدم شہرت بھی اس بات کی دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی واضح اور صاف حکم خلافت کے بارے میں کسی متعین شخص کے بارے میں نہیں تھا۔ اگر موجود ہوتا تو مشہور بھی ہوتا اور ظاہر ہوتا، قبلے کی طرح، یعنی جس طریقے سے قبلے کا حکم مشہور بھی ہے ظاہر بھی ہے، نماز کی ہدایات یہ مشہور بھی ہے ظاہر بھی ہے،
ان کے علاوہ اور احکامات کے مثل جن کی ضرورت عام ہے، لہٰذا واجب ہے اس کا تقرر اہل بصیرت پر، یعنی امام اگر کسی کو خلیفہ اگر کسی کو اپنا نائب اور ولی عہد منتخب نہ کیا ہو تو اہل بصیرت امت پر واجب ہے کہ خلیفہ کا تقرر کریں، امام کا تقرر کریں، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے صحابہ نے مل کر اپنے خلیفہ ابو بکر کا تقرر کیا تھا۔ جب کسی کے بارے میں واضح نص اور حکم موجود نہیں تھا تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس بات سے استدلال کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی بیماری کے دنوں میں مسلمانوں کو نماز پڑھانے کا حکم دیا تھا اور مسلمانوں کی امامت کرنے کا حکم دیا تھا۔ ظاہر سی بات ہے، جب صحابہ امام کی تقرری کرنا چاہتے تھے، امام کو مقرر کرنا چاہتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی واضح اور صاف حکم تو نہیں تھا کہ فلاں شخص امام ہوگا، لیکن کسی کے تقرر سے پہلے کسی طرح کی کوئی علامت اور نشانی ہو تو تقرری میں آسانی ہوتی ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے یہ دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مرض میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو امام بنایا تھا اور مسلمانوں کی امامت کرنے کا حکم دیا تھا، لہٰذا صحابہ کرام نے جب یہ دیکھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر امامت و خلافت کی شرائط بھی موجود ہیں اور وہ اس سلسلے میں ہر اعتبار سے درست ہے، یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی بڑی جماعت میں سے اس ذمہ داری کے لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا انتخاب کیا امامت و خلافت کے لیے، اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے منع کرنے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصرار کر کے انہی کو اپنے مصلی پر اپنا قائم مقام بنایا، جس سے ثابت ہوا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ امامت صغریٰ کی طرح امامت کبریٰ کے بھی سب سے زیادہ مستحق تھے۔ فصل: ائمہ اور خلفاء کے اوصاف، یعنی امام المسلمین خلیفہ کو کس طرح ہونا چاہیے، امام اور خلیفہ میں کیسے اوصاف، کیسی خوبیاں ہونی چاہیے، اس بات کا بیان تو شیخ حلیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام یعنی خلیفہ کی پہلی شرط یہ ہے کہ وہ قریشی ہو، جیسا کہ ایک حدیث مشہور ہے الائمۃ من قریش، تو خلیفہ کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ قریشی ہو۔ قریشی ہونا خلیفہ کے لیے شرط ہے۔ آنے والی احادیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے۔ حدیث نمبر 7351، یہ حدیث مروی ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، یہ
یعنی امامت و خلافت کا معاملہ ہمیشہ قریش میں رہے گا جب تک ان لوگوں میں دو افراد باقی ہیں۔ تو اس حدیث میں اس بات کی وضاحت ہے کہ امامت کا حقدار قریشی ہوگا۔ اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا ہے احمد بن یونس سے، حدیث نمبر 7352۔ یہ حدیث مروی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ انہوں نے حدیث بیان کی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حدیث بیان کی۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ اس حالت میں یعنی امامت و خلافت کے معاملے میں قریش کے پیچھے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ امارت کے معاملے میں ان کا مسلمان ان کے مسلمان کے تابع ہے اور ان کا کافر ان کے کافر کے تابع ہے۔ بخاری و مسلم دونوں کی حدیث کے الفاظ برابر ہیں۔ ہاں فرق یہ ہے کہ علوی نے یہ لفظ اور یہ جملہ ذکر نہیں کیا ہے اراہو یعنی الامارہ، اور اس کو مسلم نے روایت کیا ہے صحیح میں محمد بن رافع سے، انہوں نے عبد الرزاق سے۔ شیخ حلیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، امامت کے لیے دوسری شرط یہ ہے، پہلی شرط سن چکے ہیں قریشی ہونے کی شرط ہے، یعنی امام وہی ہو سکتا ہے جو قریشی ہو۔ دوسری شرط یہ ہے امامت و خلافت کے لیے، دوسری شرط یہ ہے کہ خلیفہ و امام دینی احکامات کا عالم ہو، لوگوں کو نماز پڑھا سکے، اپنی نماز میں غلطیاں نہ کرے، اس کے مسائل و احکام سے ناواقفیت کی وجہ سے یعنی نماز کے احکام سے پوری طرح واقف ہو، کون؟ خلیفہ و امام، تاکہ صحیح طریقے سے اس کو مکمل کر سکے۔ نیز زکوٰۃ و صدقات لوگوں سے وصول کرے، زکوٰۃ و صدقات کے احکام کو جانتا ہو تاکہ ان کے مقامات کو جانے اور ان کی مقداروں کو بھی جانتا ہو اور ان کے مصارف کو بھی جانتا ہو کہ ان زکوٰۃ و صدقات کو کہاں خرچ کرنا ہے، اور وہ مال جو ان میں واجب ہے اور وہ جو واجب نہیں ہے، ان تمام باتوں کا علم رکھتا ہو کہ ان سے ناواقفیت کے بنا پر ان سے روگردانی نہ کرے اور نہ ہی اس میں ناجائز رعایت کرے، اور وہ امام خلیفہ لوگوں کے مابین فیصلہ بھی کرے، اور وہ دو جھگڑا کرنے والوں کے درمیان کسی کی طرفداری نہ کرے، فیصلے کے احکامات سے ناواقفیت کی بنا پر، اور وہ مسلمانوں کو ساتھ لے کر اللہ کی راہ میں جہاد کرے، اس کی استعداد اور تیاری میں کمی و کوتاہی نہ کرے، نہ ہی جہاد کے لیے نکلنے میں کوتاہی کرے اور نہ ہی دشمن سے ٹکرانے میں کوتاہی کرے، اور نہ کوتاہی کرے ان چیزوں میں اور ان امور میں جو اللہ تعالیٰ اس کو مال غنیمت عطا کرے، اور مشرکین کے مالوں میں سے جو اس کو دے یا بغیر طاقت استعمال کرنے کے یوں ہی ان کو مال مل جائے،
نہ سواروں کے حق میں کوتاہی کرے، نہ پیادوں کے، نہ بزدلی دکھائے، نہ ضعف و سستی دکھائے، اپنے فرائض میں عمل کرنے سے جہالت نہ برتے، بلکہ مجاہدین میں ان امور کو انجام دے اور اللہ کی حدوں پر نظر رکھے۔ جب ایسے کیس اس کے پاس لائے جائیں تو ان کے بارے میں کسی جہالت و بے علمی کا شکار نہ ہو اور ان میں ناجائز طرفداری کا مظاہرہ نہ کرے، بلکہ حدود اللہ کو صحیح قائم کرے اور معصوم بچوں کی، دیوانوں پاگلوں کی سرپرستی کرے اور جو لوگ غائب ہو جائیں وغیرہ سب کے حقوق کا خیال کرے، ان کے حقوق و معاملات سے بے علم ہونے کی وجہ سے کوتاہی نہ کرے، ان پر نظر و شفقت کرنے سے۔ تو امامت کی پہلی شرط قریشیت ہے، یعنی قریشی ہونا ہے۔ دوسری شرط ہے کہ احکامات کا عالم ہو، دینی احکامات کا عالم ہو، یعنی امام اور خلیفہ کے لیے ایک شرط یہ ہے کہ وہ دینی احکامات کا عالم ہو، اور تیسری شرط امامت و خلافت کی تیسری شرط یہ ہے کہ خلیفہ و امام عادل ہو، اپنے دین میں سیدھا اور درست چلنے والا ہو اور ایک دوسرے کو دینے لینے میں اپنے معاملات میں صحیح چلنے والا ہو۔ شیخ حلیمی اس تعلق سے حجت پیش کرنے میں کافی تفصیل سے کام لیا ہے کہ اگر ایسا آدمی نہ ہو جس میں امامت و خلافت کی شرائط جمع ہوں تو سابق امام وہ خلیفہ کا ولی عہد ہو کر اس سے ہدایات اخذ کرے اور وہ مسلمانوں کو امام مقرر کرنے کی ضرورت ہو۔ لہٰذا میرے نزدیک سب سے زیادہ مناسب بات وہ ہے جو اس سلسلے میں کہی جاتی ہے اور وہی حق کے سب سے زیادہ قریب تر بھی ہے، وہ یہ ہے کہ جب مسلمانوں میں سے 40 عادل مسلمان اکٹھے ہو جائیں جن میں ایک آدمی عالم ہو، لوگوں کے مابین فیصلہ کرنے کا اہل ہو، تو لوگ گہری فکر و نظر اور سوچ بچار کرنے کے بعد اس کے لیے امامت و خلافت کی بیعت کر لیں اور اس کا عقد و گرہ باندھیں، اجتہاد میں مبالغہ کریں، یعنی خلیفہ کے تقرر و تعین میں پوری سوچ فکر میں انتہائی کوشش کریں، اس کے لیے امامت و خلافت کو پکا کر دے اور لوگوں پر اس کی اطاعت لازم ہو جائے گی۔ اس مذکورہ مسئلے کی اصل اور اس کی دلیل وفات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر اتفاق کرنے کو اور ان پر سب کے اجماع کرنے کو، پھر اجماعی طور پر ان کو خلیفہ مان لینے کو بتایا گیا ہے کہ صحابہ کرام نے ان کے لیے امامت مطلقہ اور امامت عامہ کو امامت صلاۃ سے اخذ کیا تھا، اور وہ صلاۃ جو جمع ہونے اور اکٹھا ہونے کے بغیر جائز نہیں ہوتی وہ جماعت کی نماز ہے۔ تحقیق اس بات پر دلیل قائم ہو چکی ہے کہ صلاۃ جمعہ نہیں منعقد ہوتی ہے مگر کم سے کم 40 آدمیوں کے ساتھ، جن میں سے ایک امام ہو،
جو ان کی نماز کی ذمہ داری اٹھائے، امامت کرائے اور باقی لوگ اس کی اتباع کریں۔ بعینہ اسی طرح ہم نے روایت کیا ہے یہ انعقاد جمعہ کی طرح امامت کبریٰ کے لیے، یعنی خلافت کے انعقاد کے لیے بھی 40 آدمی ہونے چاہیے جن کے ساتھ خلافت منعقد ہوگی۔ ایک ان میں سے ایسا عالم ہو جو قضاء اور فیصلے کا اہل ہو، اور وہ ایسا ہو جو اجتہاد کی اور فکر و نظر کی سرپرستی کرے گا اور ذمہ داری اٹھائے گا۔ وہ باقی لوگوں کے لیے اپنی رائے کا اظہار کرے گا اور وہ لوگ اس کی اتباع کریں گے۔ شیخ نے اس سلسلے میں تفصیل سے کلام کیا ہے۔ انعقاد خلافت کے بارے میں امام ابو الحسن اشعری کا قول سماعت فرمائیں۔ امام بیہقی کہتے ہیں کہ ہمارے شیخ ابو الحسن اشعری کا خیال اور مسلک یہ ہے کہ اہل حل و عقد میں سے کوئی ایک آدمی بھی جب امامت و خلافت کو کسی دوسرے آدمی کے لیے جب عقد باندھے اور اس کو مقرر کر دے اور اس کے ہاتھ پر بیعت کر لے تو وہ شخص خلیفہ بن جائے گا، یعنی اس کی خلافت منعقد ہو جائے گی، لہٰذا باقی لوگوں پر اس کی پیروی لازم ہوگی۔ ہمارے اصحاب نے کہا ہے کہ یہ بات اس لیے ہے کہ سب کا متفق ہونا، اجماع کرنا غیر معتبر ہے، کیونکہ وہ مشکل ہے، سب کا اجماع کرنا مشکل ہے، اور اس میں انعقاد امامت میں تاخیر کرنا اور اس سے پیچھے ہٹنا ہوتا ہے، باوجود کہ اس کی شرط بھی موجود ہوتی ہے اور ضرورت و حاجت بھی موجود ہوتی ہے۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ صحابہ کرام نے اس سلسلے میں اجماع کا اعتبار نہیں کیا تھا۔ اختیار و انتخاب کے وقت اور بیعت کے وقت اس کے سوا کچھ نہیں تھا کہ انہوں نے وجود عقد کا اعتبار کیا تھا، پھر اس کے بعد انہوں نے بیعت کو واجب کر لیا تھا، اور جب اجماع معتبر نہ رہا تو پھر تعداد میں سے کوئی تعداد بھی معتبر نہ رہی، لہٰذا سب سے کمتر عدد کا اعتبار کیا گیا اور وہ ایک ہے۔ امام بیہقی کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی کتاب السنن کی کتاب اہل بغی میں وہ اخبار و آثار ذکر کر دیے ہیں جن کے ساتھ ان امور پر استدلال کیا جاتا ہے، جن کا ذکر اس باب میں ہو چکا ہے، اور ایک وقت میں 2 امام و 2 خلیفے مقرر کرنا جائز نہیں، کیونکہ یہ چیز امت کی تفریق و تقسیم تک پہنچاتی ہے، یعنی ایک وقت میں 2 خلیفہ ہوں، 2 امام ہوں، ایسا جائز نہیں ہے۔ ایک وقت میں 2 شخص کو خلیفہ اور امام مقرر کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ اس سے امت میں تفریق ہوتی ہے، تقسیم ہوتی ہے، اس سے ملی وحدت ختم ہو جاتی ہے۔ روایت نمبر 7353،
امام بیہقی کہتے ہیں ہم نے روایت کی ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے، انہوں نے روایت کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا بوئع لخلیفتین فاقتلوا الآخر منہما، جب دو خلیفوں کی بیعت کی جائے تو دوسرے کو قتل کر دو۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ دو خلیفوں کی بیعت کی صورت میں دوسرے کو قتل کرنا واجب ہے۔ روایت نمبر 7354۔ حضرت ابو نضرہ روایت کرتے ہیں حضرت ابو سعید سے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے، پھر وہ مذکورہ حدیث کو ذکر کرتے ہیں، اور امام مسلم نے بھی اس کو روایت کیا ہے صحیح میں وہب بن بقیہ سے، انہوں نے خالد سے۔ حدیث نمبر 7355۔ حضرت بلال بن سعد روایت کرتے ہیں اپنے والد سعد سے، وہ کہتے ہیں کہ کہا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے بعد کون خلیفہ ہوگا یا خلیفہ کی کیا ذمہ داری ہوگی؟ فرمایا کہ جو میرا نائب ہوگا وہ حکم و فیصلے میں عدالت کرے گا، انصاف کرے گا اور ذی رحم پر رحم کرے گا۔ حدیث نمبر 7356۔ ابن عبدان کی ایک روایت میں ہے کہ ہم لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ، آپ کے بعد ہمارے اوپر کیا خلیفہ ہوگا، یعنی وہ کیا کرے گا؟ فرمایا تقسیم میں عدل و انصاف کرے، ہر انصاف کی جگہ انصاف کرے اور رحم کے مستحق پر رحم کرے۔ یہ سند جو مذکور ہے بقول امام بخاری ابن تیم اشعری شامی ہے۔ فصل، امام یعنی خلیفہ عادل کی فضیلت اور حکمرانوں کے ظلم کے بارے میں جو وعید آئی ہے، اس فصل میں اس بات کا بیان ہے کہ حدیث میں خلیفہ عادل کی بڑی فضیلت آئی ہے اور ظالم حکمرانوں کے لیے بڑی وعید آئی ہے۔ امام بیہقی کہتے ہیں کہ ہم نے ذکر کیا ہے اس میں سے کتاب السنن میں اتنا جس نے اس مقام پر اس کا اعادہ کرنے کی ضرورت باقی نہیں رکھی، اور ابھی میں انشاءاللہ یہاں بھی تھوڑا سا ذکر کروں گا جو مجھے یاد آئے گا۔ امام بیہقی کہتے ہیں تو آپ نے سن لیا کہ یہ جو فصل رکھی گئی ہے اس فصل میں اس بات کا بیان ہے، یعنی ایسی احادیث لائی گئی ہیں جو جن احادیث سے عادل خلیفہ کی فضیلت معلوم ہوتی ہے اور ظالم حکمراں کے لیے وعید معلوم ہوتی ہے۔ چنانچہ حدیث نمبر 7357۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 شخص ایسے ہیں
کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت کے سائے تلے رکھے گا اس دن جس دن اس کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا، یعنی قیامت کے دن جب کہ اللہ کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا، اس دن صرف 7 اشخاص یعنی 7 طرح کے لوگ سائے میں ہوں گے۔ ان میں سے پہلا ہے انصاف پرور امام، یعنی منصف خلیفہ، انصاف کرنے والا امام، اور وہ جوان جس نے اللہ کی اطاعت میں پرورش پائی، اللہ کی فرما برداری میں جوان ہوا، اور وہ شخص جس کا دل مسجد کے ساتھ معلق رہتا ہے، جس کا دل ہمیشہ مسجد میں لگا رہتا ہے، اور 7 میں سے ایک وہ آدمی ہے جو اللہ کے واسطے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اسی محبت پر ایک دوسرے سے ملتے ہیں، اور اسی محبت پر ایک دوسرے سے الگ ہوتے ہیں۔ اور ان 7 خوش نصیبوں میں وہ شخص ہے جو اللہ کا ذکر کرتا ہے خلوت میں بیٹھ کر، تنہائی میں بیٹھ کر، اور اس کی آنکھیں اللہ کی یاد سے بہنے لگتی ہے۔ اور 7 خوش نصیب لوگوں میں ایک وہ شخص ہے جس کو کوئی خوبصورت عورت صاحب حسن و جمال اور صاحب حسب و نسب گناہ کے لیے بلاتی ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں گناہ کرنے سے۔ اور 7 میں سے ایک خوش نصیب وہ شخص ہے جو صدقہ کرتا ہے تو اس کو چھپاتا ہے، حتیٰ کہ اس کے بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے۔ بخاری و مسلم نے اس حدیث کو نقل کیا ہے عبداللہ بن عمر کی حدیث سے۔